اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا تھا تو جن لوگوں کے پیچھے آپ نے رونا پٹنا ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ اس شخص کے بغیر میں نہیں رہ سکتی، یہ جاب کیوں چلی گئی، یہ پوسٹ کیوں چلی گئی، تو یہ ساری چیزیں آپ جو ہے وہ لے کر تو نہیں آئے تھے. آپ کو دنیا کے اندر فیسیلیٹیٹ کیا گیا، آپ کو دنیا کے اندر یہ تمام چیزیں پرووائڈ کی گئیں. تو جب پرووائڈ کی گئی تھی تو تب تو آپ نے شکر ادا نہیں کیا، لیکن جب چلی گئی تو آپ نے رونا پٹنا ڈالا ہوا ہے کہ ایسے کیسے ویسے کیسے. تو ایک جو ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے پازیٹیو انرجی اور ایک ہوتی ہے نیگیٹیو انرجی. نیگیٹیو انرجی کیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہنا کہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب آپ چیزوں کو ریلیز کر دیتے نا، جب آپ چیزوں کے اوپر سوچنا بند کر دیتے ہیں تو بیسیکلی وہ چیزیں آپ کی طرف خود بخود اٹریکٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کوئی جاب ہو، چاہے وہ کوئی شخص کی کیوں نہ ہو. تو تمام چیزیں جو آپ کو اریٹیٹ کر رہی ہیں یا وہ جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں وہ آپ کو صرف وقتی پریشان کر رہی ہیں. کچھ ٹائم بعد جا کے جب اللہ تعالیٰ آپ کو مصلحتیں سمجھائیں گے نا کہ کس طرح کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ تمام چیزیں لیں، تو بے شک آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مجھ سے یہ چیزیں نہ چھینی ہوتی تو آگے جا کے وہ چیزیں آپ کو کتنا نقصان دیتی ہیں آپ کو خود نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. اگر آپ جو ہے وہ مستقل اس سے چھڑیاں مانگ رہے ہیں، اس سے آگ مانگ رہے ہیں، تو کیا آپ کی ماں جب آپ کو نہیں دیتی تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا وہ آپ کو وہ تمام چیزیں دے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں، آپ کو سوچیں اپنی لائف کے اندر کہ پچھلی کچھ چیزیں جو دعائیں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ چیزیں نہیں دی، تو آپ سوچیں گے آج تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی تو وہ چیزیں آپ کے لیے حق میں بہتر نہیں تھی. آپ کو خود فیل ہوگا کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ چیز دے دیتے تو مجھے آگے جا کے اس سے کتنا نقصان ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کو سمجھنا شروع کریں اور اسی میں ہی آپ کے لیے آسانی ہے، کیونکہ اگر مگر کر کے آپ صرف اور صرف اپنا خود کا ہی دماغ خراب کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ زندگی اس کی ہے، یہ یونیورس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. تو جو کچھ اس میں ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو ہمیں صرف کیا کرنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم سے وہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ وہ کریں گے جو ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کریں. تو مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے. اور جس طریقے کے ہم لوگ آج کل ماحول میں رہ رہے ہیں، اس وقت ہمارے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے، توکل، کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر راضی رہیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. اور میں جانتی ہوں، میں سمجھتی ہوں اس چیز کو کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں، کچھ شخص، کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ وہ چیزیں ہمیں آگے جا کے کتنا نقصان دیں گی. لیکن اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم رکھتے ہیں نا، وہ ان کو تو ساری چیزوں کا علم ہے. تو کیونکہ جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. اور ہم نے اپنی لائف کے اندر ہمیشہ سے یہ چیزوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی زبردستی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وقتی طور پہ وہ چیزیں دے تو دیتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں لائف میں آگے جا کے ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ یار ہم نے غلط کیا کہ اللہ تعالیٰ سے بس ضد لگا کے رکھی. اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی ضد نہیں لگانی. اللہ تعالیٰ سے بولیں کہ ہر چیز جو آپ کے حق میں بہتر ہے اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو راستے خود ہی آسان ہوتے چلے جائیں گے، سہل ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز دیں گے. تو جو ہمارا جو کریٹر ہے بیسیکلی ہمیں اس کی مان کر چلنی ہے تو ہماری زندگی بہت آسان ہوگی. اللہ تعالیٰ سے ہی ہر چیز کے لیے خیر مانگیں اور اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا ہے. بے شک. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.